آج کی اس ورکشاپ کا مقصد صوبے میں اپنی طرز پہ بننے والے پہلی انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کی ورکشاپ تھی۔ اس میں ہمارے جو کائٹ پروجیکٹ نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ فرم ہائر کر کے ان ٹورزم زون کی فیزیبلٹی اور ماسٹر پلانز کو مرتب کیا ہے، آج اسی حوالے سے یہاں پر پشاور میں ورکشاپ ہوئی جس میں ہم نے ان پلانز کو ویلیڈیٹ کیا اور آگے کے لائحہ عمل پر ہم نے بات چیت کی۔ یہ انٹیگریٹڈ ٹورزم زون صوبے کے 4 سیاحتی مقامات گنول، مانسیرہ، مانکیال، سوات، ٹھنڈیانی، ایبٹ آباد اور مڈکلش لوور چترال میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد سسٹینیبل اور سسٹمیٹک اور پلان ٹورزم کو فروغ دینا ہے۔ جیسا کہ صوبے میں ہمارا صوبہ جو ہے وہ سیاحتی مقامات کے حوالے سے کافی مشہور ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح ان علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں، تو یہ حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے کی جانے والی ان سیاحتوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ایک حصہ ہے کہ ایک ایسے خاص ٹورزم زونز بنائے جائیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک پلان طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو ٹورزم کی اور لوگ وہاں پر آ کے انجوائے کر سکیں۔ میں ہوں آفتاب رانا، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ یہ جو آج یہاں پہ کنسلٹیٹو ورکشاپ ہو رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے اور KP وہ پہلا صوبہ ہے جس نے یہ پہل کی ہے اور 4 ایسے علاقے منتخب کیے ہیں جس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ان کے ماسٹر پلانز بن رہے ہیں، ان کی فیزیبلٹی اسٹڈیز بن رہی ہیں، ان کے انویسٹمنٹ پلانز ابھی آج یہاں پہ پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ آئی تھنک یہ بہت ہی ایک عمدہ کاوش ہے، بیکاز ابھی تک جو ٹرینڈ پاکستان میں ہے ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کا چل رہا ہے وہ زیادہ تر مشروم گروتھ کے اوپر ہے، ڈیمانڈ ڈریون ہے کہ جدھر جدھر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے وہاں پہ لوگ خود بخود ہوٹل بنا رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ باقاعدہ آرگنائز طور کے اوپر ایک علاقے کو ایک ٹورزم زون ڈکلیئر کر کے اس کا پورا ماسٹر پلان بنا کے اور تمام وہ اسپیکٹ جو ماحول کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، لوکل کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو مد نظر رکھ کے وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اور خاص طور کے اوپر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کہ یہ ایک PPP ماڈل کے اوپر ہو رہا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ حکومت جو ہے وہ ان زون کا بیسک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے جا رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر آئے گا جو کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا، ریزورٹس، ہوٹل، ریسٹورنٹس اور جو دیگر بزنسز ہیں وہ اس میں ڈیولپ ہوں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے اگر یہ چیز جو آج ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے یہ آن گراؤنڈ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا باقی صوبوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے ٹورزم انٹیگریٹڈ زون بنائیں اور باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت ان کو اوپن کریں، کیونکہ فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ کے پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ تو وہاں کا قدرتی ماحول، وہاں کے لوگوں کی ثقافت، وہاں کے کمیونٹیز کا جو اسٹیک ہے وہ بھی انشور ہوئے گا اور ٹورزم ایک ہیلدی لائن کے اوپر، ایک پائیدار بنیادوں کے اوپر وہاں پہ گرو کرے گا۔ ابھی 9/11 کے بعد سے پاکستان میں فورن ٹورزم اتنا نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر ہم ابھی سے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیول کو، کوالٹی سروسز کو جس کی بہت شدید فقدان ہے اس کو بہتر کر لیں گے، اس طرح کے کوالٹی ریزورٹ بنائیں گے جیسے دنیا میں ہے، ابھی بہت سارے سکسیسفل ماڈل ہمارے پاس ہیں، تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے جب فورن ٹورزم پاکستان میں آنا شروع ہوگا تو ہمارے پاس ایک کوالٹی کا انفراسٹرکچر، کوالٹی کی سروسز، ہیومن ریسورس جو ہیں وہ موجود ہوگا۔ 2 چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا جو ہرڈل ہے اس وقت فورن ٹورزم۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ویزا کی فیسیلیٹیشن ہے اور دوسرا جو ہمارے ہاں نیگیٹو ایڈوائزریز ہیں مختلف ملکوں کے اس کو ٹھیک کرنا۔ تو اس پروجیکٹ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ پروڈکٹس ڈیولپ کی جا رہی ہیں فیملی ٹورزم کے لیے، ایڈونچر ٹورزم کے لیے، ایکو ٹورزم کے لیے، رورل ٹورزم کے لیے۔ تو یہ جو پروڈکٹس جب ڈیولپ ہوتی ہے تو ایک پورا ایک اس کا فریم ورک جس میں ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، جس میں لوگوں کی انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ ٹورسٹ وہ چاہتا ہے آج کا، وہ اوتھینٹک ایکسپیرینس چاہتا ہے۔ مجھے قمر علی ممتاز کہتے ہیں، میں پیشے سے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں اور یہاں پر یہ جو ITZs کا جو 4 ITZs کا گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اس میں ہم APUDG کی طرف سے ایز اے سب کنسلٹنٹ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔
ہماری جاب آئی ٹی زیز میں آئی ٹی زیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو گورنمنٹ کا کام تھا. اس کے بعد ادھر ماسٹر پلانس بنانا, اس کے کچھ مینجمنٹ پلانس بنانا, اور اس کے ساتھ ابھی جو ہم نے فائنلائز کیے ہیں یا فائنلائز ہو رہے ہیں مینجمنٹ انویسٹمنٹ پلانس, ہم ان کو دیکھ رہے تھے. اور یہ جو کانفرنس ہے یہ بیسیکلی مختلف اسٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا تھا کہ جو ہماری ابھی تک کی پروگرس ہے اس کو دیکھا جائے اور اس پہ ان کے کامنٹس لیے جائیں کہ جو پلان ہم بنا رہے ہیں وہ آل انکلوسیو ہو اور وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. جتنے بھی انویسٹمنٹ پلانز ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جب ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو انویسٹمنٹ کا پروسیس فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے, اور حکومت کی تو ہمیشہ سے یہ ذمہ داری رہی ہے, کوشش رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ کو کامیاب کیا جائے. تو میرے خیال سے اس طرح کی ورکشاپس اور بھی ہونی چاہیے. اس ورکشاپ میں ہم نے نہ صرف کنسلٹنٹس بلکہ جتنے بھی ٹورزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو وہاں کی لوکل اتھارٹیز کے نمائندگان ہیں ان کو آنے کا موقع ملا, جس کی وجہ سے اس انویسٹمنٹ پلان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی. تو میرے خیال سے اس طرح کی ورکشاپس کو فیوچر میں بھی ہونا چاہیے اور اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہمیں اپنے صوبے میں انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی مزید کوششوں کو ضرور کرنا چاہیے.